امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز حاضرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کی راویہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، فرماتی ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صالحین اور نیکوکاروں پر سختیاں آتی رہتی ہیں، کیونکہ مومن کو ایک کانٹے کا چبھنا اور ایک کانٹے کا زخم لگنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے انعامات سے نوازا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے اور گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین کرام، پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے سبحان اللہ ایمان والوں پر بھی سختیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن ناظرین کرام مشکلات پر صبر کرنا، بیماریوں پر صبر کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحت مندوں کو خوشخبریاں سنائی، وہیں پر بیماروں کو بھی خوشخبریاں اور بشارتیں سنائی کہ اے ایمان والو، اگر تم کسی تکلیف کے اندر ہو، اگر تم کسی بیماری کے اندر ہو تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے بیماری کا آنا بھی تمہارے لیے تمہاری درجات کی بلندی اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، یقیناً بیماریاں مختلف صورتوں میں سامنے آتی ہیں، لیکن کوشش یہی کی جاتی ہے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان بیماریوں کا علاج تجویز کیا جائے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ سر درد اور مائیگرین اور دماغی امراض کا علاج۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر سر درد کی شکایت تقریباً ہر گھر میں ہر ہی فرد کو اب یہ صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے۔ مصروفیت کی زندگی ہو چکی ہے، یہاں تک کہ ملٹی ٹاسک ہو چکے ہیں ہر ایک کے پاس۔ گھر والے ہیں، بیگمات ہیں تو ان کے پاس بہت زیادہ ملٹی ٹاسک ہیں، بچوں کی دیکھ بھال ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ سارے صورتحال، باہر کے کام کاج بھی ہیں۔ شوہر ہیں تو ان کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، آفس ورک بھی ہیں، بزنس ورک بھی ہیں، نہ جانے بہت سے ملٹی ٹاسک ہونے کی وجہ سے، بہت سارے کاموں کی وجہ سے، اور پھر بہت سارے کاموں کی پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سر درد کی شکایت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور عموماً ناظرین کرام، بسا اوقات تو یہ سر درد تھوڑی سی وقت کے لیے ہوتا ہے، اور بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ اب دائمی سر درد کے اور یہاں تک کہ مائیگرین کی یعنی درد شقیقہ اور آدھے سر کے درد کی جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اب یہ کیفیت بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کہا جاتا تھا، ہم بھی سنتے تھے کہ کوئی بڑا بزرگ ہیں یا بڑی عمر کے ہیں تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سر درد ہو گیا، حتیٰ کہ ہمارے والد گرامی اللہ ان صحت و تندرستی نصیب فرمائے، بچپن میں کبھی ہم اپنی والدہ سے ذکر کرتے کہ ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھئی بچوں کے بھی سر میں درد ہوتا ہے کیا؟ بچوں کے بھی سر میں درد، یعنی کہ بچوں کو کس بات کی سر پر بوجھ ہے، یا ان پر کون سا اتنا زیادہ سر پر بوجھ ہے جس کی وجہ سے سر پر درد ہو رہا ہے۔ سر پر درد تو یقیناً والدین کے سر پر ہو، کیونکہ بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، بہت سی اور ذمہ داریاں ہیں، تو کہا جاتا تھا کہ بھئی بچوں کے بھی سر میں درد۔ اب تو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ہی بچوں کے سر میں درد کی شکایت کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ہر بچے کو دیکھیں وہ جو ہے سر درد کی، بچیوں کو دیکھیں وہ سر درد کی شکایت کرتے ہیں،
یہاں تک کہ اب بچوں میں بھی بچیوں میں مائیگرین کی شکایت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اب جدید تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے سائنس بھی آج یہ جو جدید دور چل رہا ہے کہ آج کے دور میں بھی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بھی یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی اور یہاں تک کہ میڈیسن بنانے والے بھی اب نئی نئی دوائیاں جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور وہ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں اور وہ اپنے بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں اور نہ جانے وہ کن کن کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام وہ میڈیسن کھانے کے باوجود بھی سر درد کی شکایت ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جسم میں بقیہ اور اعضاء بھی اس سے متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جن کے دیکھا ہے جن کے سر درد کی بیماریاں ہیں وہ سر درد کی بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ مائیگرین کی صورت اور مائیگرین سے بڑھتے بڑھتے دماغی توازن بھی اکثر جگہوں میں دماغی توازن بھی کھو چکے ہیں، اور یہاں تک کہ ایسی کیفیت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے ناظرین کرام۔ لیکن اس کی علامات، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ یقیناً ناظرین کرام ہمیں زیر غور کرنی ہے، ہم نے ان پر توجہ کرنا ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں۔ ناظرین کرام اس میں خاص طور پر نیند کا پورا نہ ہونا، بس اوقات جو جن کو تھوڑی دیر کے لیے سر کا درد ہوتا ہے اس میں یہی دیکھا ہے کہ بے خوابی کی کیفیت ہے، نیند پوری نہیں ہے۔ اکثر جن کو ہمیشہ سر درد کی شکایت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ تحقیق سامنے آئی کہ بھئی یہ بے خوابی ہے، ان کو نیند پوری نہیں ہوتی یا ان کو نیند آتی ہی نہیں ہے، یا پھر اکثر بہت زیادہ مصروفیت کی زندگی ہے، یا بہت زیادہ خاص طور پر الیکٹرانک اشیاء کا استعمال ہے، موبائل کا استعمال ہے، آئی پیڈ کا استعمال ہے۔ ان چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہاں تک کہ اکثروں کو دیکھا ہے کہ وہ جو رات کے وقت ان چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان میں مائیگرین کی صورت اور یہاں تک کہ ان میں آدھے سر کے درد کی شکایت کثرت سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پیشنٹ آتے ہیں، ان کے سامنے ہمارے سامنے ان کی ساری صورتحال ہوتی ہے، تو وجہ جو اکثر سامنے آ رہی ہے وہ خاص طور پر موبائل کا اور آئی پیڈ کا اور کمپیوٹر وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال کرنا ہے۔ بچے ہیں تو بہت زیادہ گیم کھیلتے ہیں، بہت زیادہ اسکرین کا استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ اسکرین کو دیکھتے ہیں، رات کو بیڈ میں بھی ہیں تو وہاں بھی موبائل جو ہے بہت زیادہ قریب ہے، تو یہ اس کی جو شعاعیں ہیں یہ بچوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں، بڑوں کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ ناظرین کرام اب یہ مائیگرین کی صورت اور یہاں تک کہ اب تو دماغی توازن بھی کہ بہت سے ہیں بڑے ہیں تو دماغی توازن یہ ہے کہ اکثر چیزیں بھول جاتے ہیں، یہ رکھا یہ کام کیا یہ بھول گئے، اور یہ بہت سے دیکھیں بڑی عمر میں ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب دماغی توازن وہ کمزور ہو چکا ہے اور اعضاء کے کمزور ہونے کی وجہ سے دماغ پہ بھی اثرات جو ہے وہ اس کے سامنے آئے ہیں۔ لیکن اب بچوں میں یہ بھولنے کی عادت، بچوں میں بھی اکثر جو ہے دماغی توازن، یہاں تک کہ اکثر بچے تو دماغی توازن کیا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، یہاں تک کہ ان میں پاگل پن اور مجنون اور یہاں تک کہ ان کی دماغی توازن بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام کچھ تصاویر ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں، ذرا دیکھیے، اور مزید جو ہے پھر میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو کرتا ہوں اور انشاءاللہ علاج کی طرف ہم بڑھیں گے۔ ناظرین کرام اس وقت ٹی وی اسکرین پر آپ جو ہے یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یقیناً سر درد کی شکایت جب ہوتی ہے، اللہ کی پناہ اعاذنا اللہ، کہ جب سر میں درد ہوتا ہے تو انسان کا پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے، اور سر درد کی وجہ سے یہاں تک کہ کوئی کام کاج میں دل نہیں لگتا، گھر کے کام کاج میں، یہاں تک کہ کوئی بات اور کسی کی کوئی اچھائی یا کچھ بھی کھانے پینے کا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، یہاں تک کہ اب یہ دماغ جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور سر درد کی اکثر شکایت کی وجہ سے دماغ کی نسیں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان جو ہے ہائپر ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اکثر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ کمپیوٹر میں بیٹھے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، آفس میں کام کاج کر رہے ہیں تو دماغ میں ہر وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ یہ ہے انسان کا برین، یہ ہے انسان کا دماغ، جو ظاہری بات ہے آپ کے اعضاء استعمال ہو رہے ہیں، آپ کام کاج کر رہے ہیں، یہ آپ کے دماغ ہی ہے، اور یہ دماغ کی نسیں جو انسان کی متاثر ہو جاتی ہیں، اور پھر یہاں تک کہ بینائی بھی بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، اور ہر وقت جو ہے سر پکڑ کر بیٹھنا۔ کہا جاتا تھا کہ پہلے زمانے میں کوئی مائیاں یا کوئی بڑی عمر کی خواتین ہی سر باندھا کرتی تھی، اب تو بچوں سے لے کر جوان سے لے کر بوڑھوں تک ہر ایک بندہ، تو یہ رات کو اکثر جو ہے آپ نے دیکھا کہ جہاں لیٹے ہوئے ہیں سستی کاہلی ہر وقت، جسم میں دماغی تھکاوٹ، اور یہ یہاں تک کہ دیکھیں موبائل کا بہت زیادہ استعمال، بیڈ پہ گئے ہوئے وہاں پر بھی موبائل کا استعمال، اور یہاں تک کہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو وہاں کمپیوٹر بھی کھولا ہوا ہے، یہاں کتاب بھی کھلی ہوئی ہے، تو اب یہ ڈبل ملٹی ٹاسک کی وجہ سے بھی آپ کو بڑی پریشانی پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ بہت زیادہ آپ سوچتے رہتے ہیں، بہت زیادہ آپ پلاننگ کرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ دماغ پر زور دیتے ہیں،
یا بہت زیادہ آپ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ تحقیقات، اور یہاں تک کہ آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، سگریٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو اس سے دماغ کی نسیں خشک ہو جاتی ہیں، دماغ میں یہاں تک کہ خشکی پن پیدا ہو جاتا ہے، نسیں جو ہیں وہ ڈرائی ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ غلط کھانوں کا استعمال، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال بھی آپ کے معدے کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کو بھی متاثر کرتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کی بینائی بھی، اور آنکھوں میں جلن، آنکھوں میں درد، اور یہ سب چیزیں ناظرین کرام، اور یہ بیکری آئٹم کا زیادہ استعمال، تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال، میں اکثر یہ اپنے پروگرام میں اس بات کی طرف زیادہ توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں، اور اسی طریقے سے آفس میں ہے تو یہ ساری چیزیں کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کے کڈنی بھی متاثر ہو جاتا ہے، آپ کا جگر بھی متاثر ہو جاتا ہے، آپ کے گردے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہ تلی ہوئی چیزیں جیسے چکن، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے پروگرام میں بھائی چکن چھوڑ دیں، دیکھیں اکثر لوگ ہیں جو پوری رات سوتے ہیں، صبح اٹھ بھی جاتے ہیں لیکن سر میں درد پھر ختم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے الکوہل کا استعمال، شراب کا استعمال، اسی طریقے سے مسلمان گھرانوں میں تو نہیں ہے لیکن اب افسوس کے ساتھ کہ یہ بھی بدبختی ہے، بدنصیبی ہے، چکن کا استعمال، چکن کے استعمال کرنے والے لوگ ہمیشہ سر درد کی اور آدھے سر درد کی شکایت کرتے ہیں، میڈیسن کا بہت زیادہ استعمال، ظاہری بات ہے بار بار پین کلر کھا رہے ہیں بار بار، اور یہ اسی طرح کولڈ ڈرنک کا زیادہ استعمال، جو کولڈ ڈرنک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی زیادہ جو ہے ہمیشہ سر درد کی شکایت کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ چند ایک تصاویر کے ذریعے آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، کہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے پروگرام میں تصاویر کا بھی سہارا لیتا ہوں اور آپ حضرات کو ایک آسانی کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں، کون سی چیزیں مفید ہیں، کون سی چیزیں مضر ہیں۔ اگر ان چیزوں سے ہم اجتناب کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دماغ، جس کی وجہ سے ہمارے سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، دیکھیں وہ لوگ جن کے دماغ کام نہیں کرتا تو ان کے اعضاء بھی کام کرنا اس طرح وہ استعمال، ان کو پتہ نہیں کہ ہاتھ کو کب استعمال کرنا ہے، پاؤں کو کب استعمال کرنا ہے، وہ لوگ جو اسی طرح سر درد کی شکایت کرتے ہیں، آدھے سر درد کی شکایت کرتے ہیں، تو یہاں تک کہ ان کے سامنے اچھی سے اچھی چیزیں، اچھی سے اچھے کھانے، اچھی سے اچھی جو ہے باتیں ان کو بالکل جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی۔ تو ناظرین کرام، اس صورت میں اب کیا کیا جائے، کون سے نسخے استعمال کیے جائیں، کون سی عادات کو اپنایا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے اپنی عادات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکثر لوگ ہیں جو اپنی عادات کو چینج نہیں کرتے، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، حکماء کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، لیکن اپنی عادات کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیے، اگر اپنی عادات کو آپ چینج نہیں کریں گے تو دنیا جہان کے آپ ڈاکٹروں سے علاج کرا لیں، دنیا جہان کے معالجین سے، حکماء سے آپ علاج کروا لیں، آپ کی صحت بہتر نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے اپنی عادات کو چینج کیجئے، یعنی کہ عادات کو چینج کرنے سے کیا مراد، اپنے کھانے پینے کا اپنا سسٹم بنائیے۔ یاد رکھیے، یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے دور کے اندر تقریباً 60% وہ لوگ ہیں جو صبح ناشتہ نہیں کرتے۔ جب صبح ناشتہ نہیں کریں گے، پورے رات آپ کا معدہ خالی تھا، صبح اٹھے اور صبح بھی آپ نے ناشتہ نہیں کیا، تو صبح کا ناشتہ نہ کرنا بھی آپ کو ہمیشہ سر درد کی شکایت کا مریض بنا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ صبح کا ناشتہ آپ کو ڈٹ کر کرنا چاہیے۔ ہمارے حکماء اساتذہ فرمایا کرتے تھے، ان کی بات کہا کرتے تھے، بھائی صبح کا کھانا، صبح کا ناشتہ جو ہے وہ بادشاہوں والا ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا وہ امیروں والا ہونا چاہیے، اور رات کا کھانا جو ہے غریبوں والا ہونا چاہیے۔ اس سے کیا مراد ہے بادشاہوں والا، یعنی صبح ناشتہ جو ہے آپ کا ڈٹ کر ہیلتھی ناشتہ ہونا چاہیے، بہترین ناشتہ ہونا چاہیے۔ دوپہر کا کھانا آپ کا امیروں والا، یعنی کہ بہترین ہیلتھی کھانا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے رات کا کھانا وہ کم کھانا چاہیے آپ کو، یعنی کہ صبح کا کھانا، صبح کا ناشتہ ذرا ڈٹ کر، دوپہر کا کھانا اس سے کم، اور رات کا کھانا تو بالکل کم۔ لیکن ہماری روٹین کیا ہے، ہماری عادت کیا ہے، رات کا کھانا ڈٹ کر، دوپہر کا کھانا کم، صبح کا ناشتے کی چھٹی۔ ہم الٹ کرتے ہیں۔ جب ہم الٹ کریں گے تو ڈاکٹر کیا کریں، آپ کے حکماء کیا کریں جو آپ کو اس سر درد سے چھٹکارا دلائیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، سب سے پہلے اس بات پر توجہ دینی ہے۔ دوسری اس بات پر توجہ دینی ہے، وہ لوگ جو سر درد کی شکایت کرتے ہیں، جن کو درد شقیقہ ہے، آدھے سر درد کی شکایت کرتے ہیں، چاہے لیفٹ سائڈ پہ چاہے رائٹ سائڈ پر ہے، اب ان کے لیے دوسرا کہ رات کو وقت سے سوئیں۔ کہتے ہیں ارلی نائٹ جو لوگ سوتے ہیں اور وہ کبھی سر درد کے مریض نہیں بنتے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہم سوتے کس وقت ہیں؟ وہ لوگ دیکھ لیں جو سر درد کی شکایت کرتے ہیں، ان کی خاص طور پر رات کو سونے کی روٹین بہت خراب ہوتی ہے۔ رات کو وہ سوتے 2 بجے، 3 بجے، 1 بجے،
تو اب کہاں ارلی جو کہا جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤ۔ اب ماشاءاللہ عشاء کی نماز آج کل تو 7 سوا 7 بجے ہوتی ہے، اور اکثر جگہوں میں 6:30 بجے بھی ہوتی ہے۔ تو اگر عشاء کی نماز ارلی پڑھ لی اور ماشاءاللہ 9 بجے آپ بیڈ پر چلے گئے، 10 بجے چلے گئے، تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں جب آپ ارلی سوئیں گے تو سبحان اللہ رات کو تہجد کا موقع بھی مل جائے گا، اور انشاءاللہ تہجد میں بھی اٹھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ سو ہی 2 بجے ہیں، 3 بجے سوئیں، تو صبح فجر کی بھی چھٹی، اور سونے کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے کھانے پینے، دوسرا اپنی نیند کا سلسلہ جو ہے، اپنے دماغ کو ریلیکس، آپ کے دماغ کو ریلیکسیشن چاہیے۔ لیکن اگر آپ اپنی دماغ کو ریلیکس نہیں کریں گے تو آپ کی باڈی بھی ریلیکس نہیں ہوگی۔ جب باڈی ریلیکس نہیں ہوگی تو اعضاء جو ہے پھر متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں کو دیکھا جو درد سر کا شکایت کرتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے، ان کی شوگر بھی ہائی ہو جاتی ہے، ان میں چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے، ان میں غصہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، بات بات پہ لڑتے بھی ہیں، بات بات پہ جھگڑتے بھی ہیں، یہاں تک کہ ان کے زندگی کے سارے معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کام پر ہے، جاب پر ہے، جاب چھوٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ گھر میں ہے، گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اولاد ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ بہت سے معاملات جو ہے سر درد کی وجہ سے، اور سر درد ہوتا کیوں ہے اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اب ناظرین کرام اور بھی اس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اب وقت ہے، جلدی سے علاج کی جانب بڑھتے ہیں، اور مزید وجوہات کو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ جو ہے تلاش کی طرف ضرور ریسرچ کریں، اپنے آپ پر غور کریں کہ یار میرے سر میں درد کیوں ہوتا ہے، میں آدھے سر درد کا مریض کیوں بن گیا ہوں۔ تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب علاج کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین کرام، اس سے پہلے کچھ پکچرز ہیں وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ ناظرین کرام سب سے پہلے پانی کی کمی، آپ کے جسم میں، ہمارے جسم میں ہمیں 70% جو ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم 70% کھانا کھاتے ہیں اور جو ہے اور 30% جو ہے ہم پانی پیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح آپ کے سر درد کی شکایت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو گرین ٹی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ان کے سر میں درد کبھی بھی نہیں ہوتا۔ گرین ٹی کا زیادہ استعمال کیجئے تو انشاءاللہ یہ آپ کے سر درد کی شکایت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ یہاں تک کہ ہری سبزیوں کا استعمال کرنے والے لوگ، لیکن ہمارے ہاں سبزیوں کو بھی اتنا پکا دیتے ہیں کہ پکا کر اس کے اندر سے بالکل اس کے میں تیل ہی باقی رہتا ہے۔ تو خاص طور پر گرین سبزیوں کا استعمال کرنا، اسپینش یعنی کہ یہ جو پالک ہے، پالک کا استعمال کرنا یہ انتہائی مفید ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین کرام یہ جو نسخہ ہے یہ السی ہے، السی کے بیج آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو گرائنڈ کرنا ہے، اس کا پاؤڈر بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے آپ کو نظر آئے گا یہ انجیر ہے، انجیر کو بھی آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے سونف ہے، سونف کو بھی گرائنڈ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بادام ہے، اخروٹ ہیں اور مغزیات ہیں، لیکن کم سے کم بھی بادام، اخروٹ اور چنے، اور اسی طریقے سے یہ کوکونٹ آئل، یہ ایک الگ نسخہ ہے، یہ الگ نسخہ ہے۔ سر میں کوکونٹ آئل یعنی یہ کھوپرے کا تیل سر میں لگانے سے، سر کا مساج کرنے سے انتہائی سر کے لیے بہت مفید ہے۔ بادام اور اسی طریقے سے دودھ کا استعمال یہ بھی بہت مفید ہے۔ اسی طریقے سے کلونجی کو شہد کے ساتھ استعمال کرنا، اس کو گرائنڈ کر کے، یہ بھی سر درد والوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اسی طریقے سے اولیو آئل کا سر پر مساج کرنا اور اولیو آئل کو استعمال کرنا کھانے میں، یہ بھی انتہائی مفید ہے۔ صبح نہار میں 1 چمچ استعمال کر سکتے ہیں۔ اخروٹ، یہ پورا ایک نسخہ ہے، اخروٹ کا استعمال جو ہے یہ آپ کے دماغ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پورا ایک نسخہ تیار ہوگا، جس طرح یہ ایک صفوف بن جائے گا، ایک پاؤڈر بن جائے گا، اور یہ پاؤڈر جو ہے آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ لیکن یہ کس وقت کھانا ہے، کس وقت استعمال کرنا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ الائچی جو ہے آپ کو دماغ کو تیز کرتی ہے اور آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے اور آپ کو تر و تازگی پہنچاتی ہے۔ اور یہ اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتلایا تھا کلونجی اور شہد، کلونجی کو گرائنڈ کر لیں اور شہد کے ساتھ اسے استعمال کریں رات کو سوتے وقت اور صبح کے وقت۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کالے دانے میں شفا ہے سوائے موت کے۔ تو السی کے بیج، اخروٹ، سونف اور یہ جو چنے ہیں اور یہ باقی نسخے ہیں۔ ناظرین کرام ابھی 2 منٹ ہیں اور 2 منٹ میں جلدی سے آپ لوگ لکھیں اور میں نسخے بتلا رہا ہوں۔ پہلا نسخہ نوٹ کر لیجئے، ہمارے ہاں UK یورپ کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سر کا مساج کرتے ہیں۔ اکثر خواتین بھی اور اکثر مرد بھی یہاں پر پتہ نہیں کیا گند بلائیوں کے عادی ہو چکے ہیں ہم، کنڈیشنر اور فلانا دمکانا۔ او بھائی تیل لگاؤ سر پر تیل لگاؤ گے، آپ کی یہ مشین ہے، اللہ رب العالمین نے یہ مشین ایک سسٹم ہے، اس کو چاہیے تیل۔
اگر اس پر تیل ڈالیں گے تو سبحان اللہ یہ تر و تازگی ہوگی۔ مساج کریں سر کا کھوپرے کے تیل سے، اولیو آئل سے، یہ دو تیل آپ کے سر کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ وہ لوگ جو ہمیشہ سر میں تیل ڈالتے ہیں دماغ میں، رات کو مساج کر کے سو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی۔ وہ لوگ جن کو نیند بے خوابی کی شکایت رہتی ہے اپنے سر کا مساج شروع کر دیں، دیکھیں انشاءاللہ کتنا زبردست نیند آتی ہے۔ ایک نسخہ۔ دوسرا نسخہ یہ نوٹ کر لیں، اخروٹ، بادام، کاجو اور چنے، بھنے ہوئے چنے، اور اسی طریقے سے سونف، انجیر، یہ تمام چیزیں جو ہے ناظرین کرام اس کو گرائنڈ کر لیں، اور یہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گھر کے کتنے افراد کے لیے نسخہ بنا رہے ہیں۔ گھر میں 8-10 افراد ہیں تو کم سے کم بھی پاؤ یہ ساری چیزیں لے لیں، اور پاؤ ساری چیزیں لے لیں، اور اس میں انجیر جو ہے وہ آپ تقریباً 20 سے 25 دانے لے لیں، اور سونف بھی جو ہے آپ اسی طریقے سے پاؤ لے لیں۔ یہ ساری چیزیں ہم وزن لے لیں، اس کو گرائنڈ کریں، اس کا صفوف بنائیں، صبح کے وقت ناشتے کے وقت بھی اسے کھائیں، اور رات کو سوتے وقت بھی اسے کھائیں۔ اگر تو شوگر ہے تو پانی کے ساتھ استعمال کریں گے، اور اگر شوگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں، اور ہلدی والا دودھ استعمال کریں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سر کا درد کہاں چلے گا۔ دو نسخے ہو گئے۔ تیسرا نسخہ ناظرین کرام، گھر میں خاص طور پر گرین سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں۔ گرین سبزیاں جو ہے یہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو سر درد کی شکایت کرتے ہیں ان میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ گرین سبزیوں کا استعمال کریں، فاسٹ فوڈ کا استعمال کم کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا۔ ناظرین کرام چلتے ہیں بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر مزید بھی نسخے ہیں، جب انشاءاللہ آپ کی کالز ہوں گے تو ساتھ میں انشاءاللہ مزید بھی نسخے بتلائیں گے۔ ناظرین کرام کوشش کر سکتا ہوں آپ کو آسان سے آسان نسخے بتلاؤں۔ چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب، بریک سے واپسی پر انشاءاللہ پروگرام جاری رہے گا۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے جو بھی UK یورپ میں لوگ رہتے ہیں ان کے مسائل ہیں، ظاہری بات ہے دن بھر میں صبح سے لے کر شام تک مجھے اتنی کالز آتی ہیں، لوگ مسائل یعنی کہ اپنے بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان بیماریوں کو سامنے رکھتے ہوئے UK یورپ میں جو بیماریاں ہیں، خاص طور پر ان بیماریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کو میں اپنے پروگرام کا ٹاپک بناتا ہوں، اور پھر کوشش کرتا ہوں کہ آسان سے آسان نسخے میں آپ کو بتلاؤں۔ تو ناظرین کرام، میں نے ذکر جیسے کیا پہلے، ایک تو اپنی عادات کو چینج کریں، اپنے کھانے پینے کو، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اپنے سونے جاگنے کی روٹین کو بہتر بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام پھر اپنے خاص طور پر جیسا کہ میں نے ذکر کیا، تقریباً ناظرین کرام اس وقت 90% UK کے اندر، بلکہ 95% UK کے اندر وہ لوگ ہیں جو سر کا مساج نہیں کرتے، سر پر تیل نہیں لگاتے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور جتنے اطباء ہیں آپ ان کو دیکھیں، سبحان اللہ وہ یہی کچھ کرتے تھے کہ جسم کا بھی مساج، آپ کی باڈی کو بھی آئل کی ضرورت ہے، آپ کے سر کو تو انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ لوگ ہم اطباء، ہمارے استاد محترم ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا، وہ انتہائی ذہین تھا، اور یہاں تک کہ وہ اپنی 100 سال کی عمر کے باوجود بھی اس کی ذہانت میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ہمیشہ کبھی کوئی بات بھولتا نہیں، اور اس کو بڑی سے بڑی، اور یہاں تک کہ ہم نے بڑے بڑے بزرگان دین کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کو کتابیں زبانی یاد رہتی تھیں، اور کئی علماء کو ہم نے محدثین کے بارے میں سنا ہے ان کو اتنی لاکھ احادیث زبانی یاد رہتی تھی۔ آخر وہ کیسے؟ وہ ایک تو اپنے سر کا مساج کیا کرتے تھے، ایک تو قال اللہ قال رسول پڑھا کرتے تھے، دوسرا ناظرین کرام خاص طور پر اپنے سر کا مساج ضرور کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اپنے سر کا مساج کبھی نہ چھوڑیں۔ وہ لوگ خاص طور پر جو بے خوابی کی شکایت کرتے ہیں، سر پر تیل کھوپرے کے تیل سے اور زیتون کے تیل سے مفید کوئی تیل نہیں ہے۔ آج نہ جانے کہ پتہ نہیں کیا کیا آ گئے، اور مارکیٹ میں نہ جانے یہ استعمال کریں اور یہ استعمال کریں، یہ سب مارکیٹنگ ہے، سب بزنس ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آسان سے آسان نسخہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ جو آج میں نے آپ کو نسخہ بتلایا ہے، یہ نسخہ انتہائی مفید ہے سر درد کے لوگوں کے لیے، اور جن کو چکر وغیرہ آتے ہیں، اور مائیگرین کے لیے، خاص طور پر ڈپریشن کے لیے۔ اگلا پروگرام میں انشاءاللہ وہ الگ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی اس مرض میں شکار ہیں
ہیں، میری دلی دعائیں ہیں اور میری دلی تمنا ہوتی ہے کہ میں دل سے کوششیں کروں کہ آپ حضرات کی یہ تکلیف دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفا نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ابھی کالز کی جانب، وقت ہو آپ کی کالز کا، اور ماشاءاللہ لائن پر کالر کافی آ چکے ہیں۔ جی فرسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ اقبال بیگم خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ وینسڈے کو آپ کا گلا خراب تھا، بہت جلدی ٹھیک ہو گئے آپ تو۔ الحمدللہ۔ تو اصل میں یہ موسمی اثرات ہوتے ہیں، وہ سب کو ہی لپیٹ میں لیتے ہیں۔ بس اوقات ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ حکیم اور یہ ڈاکٹر کبھی بیمار نہیں ہوتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے۔ بہت اچھا پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مجھے 2 مہینے ہو گئے حکیم صاحب، ابھی تک جو ہے نا لیفٹ کان سے مجھے سنائی نہیں دیتا۔ میں کلونجی کا تیل ڈالتی ہوں ہر روز رات کو۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ کتنے سال پرانا آپ کا مرض ہے؟ نہیں 2 مہینے ہو گئے صرف۔ نہیں، آپ کا یہ مرض کتنا پرانا ہے؟ یہ تو بہت پرانا ہوگا، تقریباً کوئی اندازہ نہیں ہے مجھے۔ تقریباً 20 سال، 10 سال؟ بس 10 سال ہی ہوں گے۔ 10 سال ہو گئے۔ تو دیکھیں اب اللہ سے خاص دعا کریں، اور اس کے ساتھ آپ یہ دعا یہ پڑھا کریں، یا سمیع، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یا سمیع، اور وضو کرتے وقت الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اس پروگرام کو جب ریپیٹ دیکھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور یا سمیع ہر فرض نماز کے بعد جو ہے 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے کان پر دم کیا کریں انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ہماری پرمننٹ کالرز ہیں اور ماشاءاللہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، کون اور کہاں سے؟ میرا نام محمد اور مانچسٹر سے۔ محمد مانچسٹر سے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ فرمائیے۔ پہلا یہ کہ مجھے کچھ 2 دن سے زکام اور کھانسی لگی ہوئی ہے۔ اچھا، اور اس کے بارے میں کہ آپ کو گائیڈنس دے دیں پلیز۔ 2 دن سے زکام اور کھانسی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اور کھانسی کے ساتھ بلغم آتا ہے؟ جی آتا ہے۔ وائٹ کلر کا ہے، یلو کلر کا ہے، گرین کلر کا ہے؟ میرے خیال میں وائٹ اور یلو اس میں اس کا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اگلا سوال۔ اگلا سوال یہ کہ خراٹے زیادہ آتے ہیں؟ ہماری بیوی ہے نا، بیوی جی ہماری بیوی ہے نا، جو آپ کی وائف؟ ہماری وائف، ہاں، اور رات کو خراٹے پڑتی ہے۔ اچھا، خراٹے بڑھتی ہے، آپ کی نیند خراب کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے وہ، اور اگر آپ کوئی گائیڈنس دے دیں، سن رہی ہے وہ بھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ان کی بتائیں بیوی کی عمر کتنی ہے؟ کس کی؟ آپ کی وائف کی؟ اس کی ہے 55۔ 55۔ لیکن پوری زندگی ہوگی اس کی خراٹے پڑتے۔ تو آپ کی نیند خراب ہو، ابھی تو عادی ہو گئے ہیں آپ بھی؟ ہم عادی ہو گئے ہیں۔ اچھا، میں سوال یہ کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، باپ کی طرف سے نہیں۔ اچھا یہ بتائیں، وہ تو خوب سو جاتی ہے نا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر جو ہے 63 ہے۔ 63۔ اور آپ کا وزن کتنا ہے؟ میرا وزن ہے 10 اسٹون۔ 10 اسٹون۔ اچھا وائف کا وزن کتنا ہے؟ اس کا بھی 10 اسٹون ہی ہے۔ اچھا برابر ہے ماشاءاللہ۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ان کو شوگر، بلڈ پریشر یا کولیسٹرول کی بیماری؟ نہیں، کوئی نہیں ہے الحمدللہ۔ پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، میری بہن کون اور کہاں سے؟ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا، میں برمنگھم سے بول رہی ہوں۔ بہت شکریہ۔ کیا نام بتایا؟ میرا نام مسز حسین ہے۔ جی مسز حسین۔ مسز حسین؟ جی 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 وہ میں آپ بات کرنی تھی کہ میرے جو بازو کی کونی ہے، جو اس کا جوڑ ہے، اس میں تھوڑی سویلنگ ہوئی ہوئی ہے، بہت درد کرتا ہے، ہاتھ بھی درد کرتا ہے اس وجہ سے، پوری آرم، اینڈ میرا شولڈر بلیڈ بھی، وہ میرے جو بازو کے شولڈر ہیں وہ بھی تھوڑے ویک ہیں، تو کبھی ان میں بھی سویلنگ ہو جاتی ہے، تو درد بہت کرتے ہیں۔ تو پلیز ڈاکٹر کا ٹیکہ لگاتے ہیں، پر آپ کوئی رمزی بتائیں، کوئی اللہ کرے کہ بھائی اچھا یہ بتائیے کہ یہ کوہنیوں میں، شولڈر میں اور یہ باقی یہ سوجن وغیرہ رہتی ہے، یہ درد کتنا عرصے سے؟ یہ کونی میں جو درد ہے یہ 4 ہفتے ہو گئے ہیں۔ اچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 48 سال ہے۔ اچھا وزن کتنا ہے؟ وزن میرا 68 ہے۔ 68۔ اچھا اس کے علاوہ آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں شوگر نہیں ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ۔ بازو جو ہیں وہ کمزور ہیں، جیسے
हैवी चीजें उठाने से ना बहुत दर्द होती है फिर बाद में। अच्छा बहुत अच्छा, ज्यादा। कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल नहीं है, शुक्र है, पर मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा है। एनीमिक, खून की कमी है? नहीं, विटामिन डी है, एंड मेरी जो ब्लड है वो स्टिक है, वो मुझे वोफरिन देते हैं। मंथली साइकिल चल रहा है, खत्म हो गया? जी सॉरी, मंथली साइकिल चल रहा है, खत्म हो गया? नहीं हो रहा है अभी, चल रहा है? जी चल रहा है जी। ठीक पाँव है। में भी मेरा जो लेफ्ट पाँव है उसमें भी वो ना उंगलियां जो हैं वो उसका उंगलियां जो हिस्सा है ना, अंगूठा सोया हुआ 3-4 साल से, एंड उंगलियां भी जो हैं वो कभी कभी ना बहुत तंग करती है, जैसे बजिंग की साउंड आती है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करूंगा। मैंने नोट कर लिया जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई। जी माशाल्लाह, कौन और कहाँ से? जी मेरे भाई, मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। बर्मिंघम से, क्या नाम है? रियाज। रियाज भाई बर्मिंघम से, फरमाइए क्या सवाल है? मेरे भाई, मैंने पहली बार आपसे कॉल की है। अच्छा। तो मुझे ये पूछना था कि किडनी में अक्सर दर्द रहती है। किडनी में? इसका बताएं प्लीज। किडनी में दर्द रहती है? जी। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 57। वजन मेरे भाई तकरीबन 81 किलो। 81 किलो। अच्छा ये बताइए, किडनी में कितना अरसे से दर्द है आपका? मेरे भाई ये रेगुलर नहीं होता, ये मसलन 1 दिन 2 दिन होता है, फिर ठीक हो जाता हूँ, फिर दोबारा से शिकायत होनी शुरू हो जाती है। अच्छा ये बताइए कि आपको पेशाब वगैरह ठीक आता है, छोटा पेशाब? पेशाब ठीक आता है मेरे भाई। जलन तो नहीं होती है पेशाब में? इस्तेमाल करता हूँ, और दूसरा जो आपने बताया था कि लेमन पानी में डालकर पिए, वो भी इस्तेमाल करता हूँ। आपने मेरा प्रोग्राम गुर्दे वाला देखा है जो मैंने किडनी पे प्रोग्राम किया था? नहीं मेरे भाई। वैसे इस्लाम चैनल के यूट्यूब पर अगर आप जाए ना तो वहाँ पर ये प्रोग्राम मौजूद है। गुर्दों पर मैंने एक अलग प्रोग्राम किया था, किडनी पर, उसमें काफ़ी नुस्खे मैंने बतलाए थे। लेकिन अच्छा मेरे भाई, एक और रिक्वेस्ट है आपसे। जी फरमाए। मेरे भाई, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था, लेकिन लाइफ जो है वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। अगर बड़ा मेहरबानी मुझे अपना नंबर टेक्स्ट कर दें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैंने आपके प्रोग्राम में एक भाई ने सवाल किया था कि उनका पेशाब कंट्रोल में नहीं रहता, तो आपने काले तिल और सफ़ेद तिल मिक्स करके और उसे पीस के और पानी से फंकी लेने के बताया था। तो मुझे भी यही तकलीफ है, जिसकी वजह से मैंने 3 दिन तक खाए हैं, और लेकिन उसके खाने से मेरे टांग में बहुत सख्त तकलीफ है, और मैं ना मोड़ सकती हूँ, ना चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो असल गई में है। क्या होता है, बसा औकात क्या है कि हर एक की बीमारी वो अलग। हमारे यहाँ ये भी एक सूरत हाल है कि हम सवाल सुनते हैं दूसरे की, यही बीमारी है, मेरी भी यही बीमारी है, चलें ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। इसीलिए मैं पूछता हूँ कि कभी किसी के, मिसाल के तौर पर किसी के जिस्म में गर्मी ज़्यादा है, किसी के जिस्म में सर्दी ज़्यादा है, और ये क्या है, आपका जिस्म में ऑलरेडी मतलब मिसाल के तौर पर ठंडक ज़्यादा थी और आपने इस्तेमाल कर लिया। अब उसका नुस्खा ये था कि आप इसको हल्दी वाले पानी के साथ इस्तेमाल करती। अच्छा, इसको हल्दी वाले पानी के साथ इस्तेमाल करती तो आपको ये कैफियत नहीं होती। लेकिन अभी भी आप क्या करें कि एक दिन छोड़कर एक दिन आप हल्दी वाले पानी के साथ इस्तेमाल करें इसे। मैंने बराबर की क्वांटिटी ली थी। जी बराबर क्वांटिटी, कोई मसला नहीं है, आप वो बराबर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको शुगर, ब्लड प्रेशर है, मुझे ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, तो आप इसके साथ क्या करें, इसके साथ मेथी दाने को भी मिक्स कर लें, मेथी दाने को ग्राइंड कर लें, वो भी इसके अंदर मिक्स कर लें आप। ये 3 चीज़ों का नुस्खा बन जाएगा, ठीक है। ये काला तिल, सफ़ेद तिल और मेथी दाना तीनों मिक्स कर लूँ और हल्दी वाले पानी से फंकी लूँ। कितने, एक छोटी चमची काफ़ी है? जी छोटी चम्मच काफ़ी है। और ये जो मेरे टांग में इतनी सख्त दर्द है, ये टांग में दर्द है, उसका मसाज करें आप, जैतून के तेल से मसाज करें। मसाज करने के बाद ऊपर कोई गर्म कपड़े से बांध दें, या कोई चीज़, आजकल माशाल्लाह इस मुल्क में तो हर चीज़ मिल जाती है, कोई गर्म पट्टी जो है ऊपर चढ़ा दें तो माशाल्लाह आपको ये टांग में तकलीफ ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मेरा नाम सारा है, वेस्ट लंदन से बात कर रही हूँ। जी माशाल्लाह सारा, वेस्ट लंदन से, फरमाइए क्या सवाल है? हाँ, पहले मैं अपने लिए एक सवाल पूछूंगी, फिर मैं अम्मी को फोन दूंगी, वो अम्मी अपनी एक सहेली के बिहाफ वो कुछ पूछेंगे। जरा जल्दी करेंगे क्योंकि लाइन पर कॉलर काफी होते हैं, तो कोशिश होती है जरा जल्दी। ठीक है। ट्यूसडे में डॉक्टर के पास गई थी, मुझे वो हुआ था
وہ ڈاکٹر کہہ رہا شنگلز ہے، میرے خیال میں اردو میں کسرہ کہتے ہیں، اس میرے لال لال دانے نکلے ہوئے ہیں، ریشز، اور درد بھی اٹھتا ہے. تو ڈاکٹر نے مجھے وہ شنگلز کے لیے اینٹی بایوٹک کا کورس دیا ہے. اب میں امی کو فون دے رہی ہوں، وہ اپنی سہیلی کے بارے میں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی بولیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 51. 51. اچھا یہ بتائیے وزن کتنا ہے؟ 72 kg. 72. اچھا آپ نے اپنے جگر کے کوئی لیور کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرائے؟ ہاں میرے خیال میں جب میں جاتی ہوں ریگولر بلڈ ٹیسٹ کے لیے وہ رزلٹ ٹھیک آیا ہے. ٹھیک آیا. مجھے وہ شنگلز ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا منتھلی سائیکل چل رہا ہے؟ نہیں میں ریگولر ہے. میں شاید مینوپاز سے جو پہلے ہوتا ہے نا وہ پیریڈ پری مینوپازل ہوں میں، پری مینوپازل. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. جی امی کو دے دیں. چلیں سوری آپ کی کال کٹ گئی ہے تو دوبارہ کال کر لیں. سوری کر رہے ہیں ہمارے کنٹرول روم کے بھائی، بہت شکریہ. نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ کا پرانا شہر ڈربی سے بول رہا ہوں، محمد تاج. اچھا جی ماشاءاللہ. فرمائیے تاج صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے آئرن کی کمی ہے اور ہیموگلوبن لو ہے اور بلڈ اکاؤنٹ لو ہے اور شوگر بھی ہے. اچھا آئرن کی کمی ہے اور کیا ہے؟ ہیموگلوبن لو ہے. اچھا اور شوگر بھی ہے؟ شوگر ہے، بلڈ اکاؤنٹ بھی لو ہے. اچھا اور بلڈ پریشر؟ بلڈ پریشر ٹھیک ہے. اچھا بلڈ پریشر ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ کولیسٹرول؟ کولیسٹرول بھی ٹھیک ہے. وزن کے نام آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میری 61. 61. اور وزن کتنا ہے؟ وزن 70. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا آپ کے جسم میں آئرن کی کمی ہے؟ یہ بلڈ ٹیسٹ سے جی پی نے بتایا ہے. تو انہوں نے کیا دیا آپ کو؟ گولیاں وغیرہ دی ہیں؟ آئرن کی ٹیبلٹ دی ہیں. اچھا وہ لے رہے ہیں آپ؟ وہ لے رہا ہوں. تو اس سے کوئی فاقہ نہیں ہو رہا؟ ابھی کہتا ہے کہ بارڈر لائن پر آ گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آج انشاءاللہ پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو دوبارہ انشاءاللہ جوان کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں ندیم بول رہا ہوں لندن سے. جی ندیم بھائی لندن سے، سوال کیا ہے؟ صرف یہ پوچھنا تھا جن سے الائچی سونف ہے یہ کڈنی فنکشن کے لیے ٹھیک ہے، اور جو ہلدی ہے یہ کڈنی فنکشن کے لیے ٹھیک ہے استعمال کرنے کے لیے؟ کوئی ہارٹ تو نہیں، کڈنی میں کیا ہے؟ انفیکشن ہے کیا؟ زخم ہے کیا ہے؟ نہیں اللہ رحم کرے، بس وہ تھوڑی سی کمزور ہے مولانا صاحب. بہتر ہے کہ اس کو گرائنڈ کر کے استعمال کریں. ٹھیک ہے اس کو گرائنڈ کر کے استعمال کریں. جو آج آپ نے صفوف کے لیے میں نے بتایا اس میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جو سونف اور الائچی ہے بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور ہلدی مولانا صاحب؟ ہلدی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، بالکل استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اور میری امی جی کی طرف سے آپ کو بہت 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کو میرا سلام کہیے گا، دعاؤں کی درخواست ہے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ. کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ ذرا جلدی سے. میں مسز علی اپنی ایک سارا کی امی ویسٹ لندن سے بول رہی ہوں. اچھا جی ماشاءاللہ سارا کی امی. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میری ایک سہیلی جی میری سہیلی آسیہ نام ہے اس کا، اس کو السر ہے. ان کی عمر کتنی ہے؟ شوگر ہے. عمر 50. وزن کتنا ہے؟ عمر 50. وزن 60. اچھا یہ بتائیے ان کو بلڈ پریشر بھی ہے؟ 60. ٹھیک ہے پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں بہن آسیہ سے کہیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. کون اور کہاں سے؟ جی میں لندن سے نازیہ بول رہی ہوں. لندن سے رابعہ. فرمائیے بہن رابعہ. نازیہ. جی نازیہ. جی سوری بہن. جی فرمائیے. جی میرے 3 سوال تھے.
جی میری جو چھوٹی بہن ہے ان کے سر میں کافی ڈینڈرف ہو گیا ہے، کافی ڈینڈرف ہے، تو اس کے لیے کچھ بتائیں. اور میرا دوسرا سوال ہے جو میری امی ہیں انہیں ورٹیگو ہو گیا، مینس لاسٹ ویک سے ہو گیا ہے اور کافی چکر آتی ہے جس کی وجہ سے پورا گھر گھومتا ہے. امی کو کیا ہے؟ ورٹیگو. اردو میں بتائیں کیا ہوتا ہے ورٹیگو؟ سے چکر آتی ہے، چکر، ابھی بیماری ہندی مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. امی کو چکر آتے ہیں. امی کی عمر کتنی ہے؟ جی امی کی عمر کتنی ہے؟ 53. وزن کتنا ہے؟ 95. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا ہے کہ ان کے کان میں بہت درد رہتا ہے، ٹانگ میں بہت درد ہے، لیفٹ والے. جی. اچھا امی کو شوگر ہے؟ جی جی شوگر ہے، مائیگرین ہے، تھائرائیڈ ہے. اچھا آج جو میں نے نسخہ بتایا وہ نسخہ ذرا استعمال کروائیں نا امی کو، باقی جو ہے میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں نذیر بیگم کی سلیتی بول رہی ہوں. جی نذیر بیگم فرمائیے. جی میرے کو دل کی پرابلم ہے، دل وڈا دا خون نہیں سرگت صحیح کرنا بلڈ. تو کس طرح پتہ لگے کہ دل وڈا ہے؟ ڈاکٹر دسیا. تو تسی تو بڑے خوش نصیب ہو، اتنا بڑا دل ہے تو سانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کل کے دور میں تو لوگوں کے چھوٹے دل ہو چکے ہیں، آپ کا دل بڑا ہے الحمدللہ. ہاں جی جی تو سانیاں دعاواں نال بس الحمدللہ. اچھا دل بڑا ہے، یہ بتائیں کہ اس کے لیے کیا استعمال کر رہی ہیں آپ؟ انہوں کوئی دیتی ہے میڈیسن. اچھا ایک صبح میں گولی کھانی ہے کہ شام کو کھانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 66. شوگر ہے؟ جی شوگر ہے. بلڈ پریشر؟ وہ بلڈ پریشر. کولیسٹرول؟ جی وہ بھی کوئی نہیں، اللہ نے مہربانی. الحمدللہ. اچھا وزن کتنا ہے؟ کھانی ہے جڑا تو وزن کتنا ہے؟ وزن ہے کوئی 76. ٹھیک ہے. تسا پروگرام دیکھو، میں انشاءاللہ ذکر کرنا. ناظرین کرام چلنا ہے ہم نے بریک پر، اور بریک سے واپسی پر کوشش ہوتی ہے کہ سب کے سوالات شامل کروں لیکن آپ کے سامنے موجود ہوں. بہرحال چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز مزید کچھ سوالات شامل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جوابات کی جانب بڑھیں گے. لیکن ناظرین کرام انشاءاللہ میری کوشش ہوگی سب کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ آج ہی کے پروگرام میں دوں. چلتے ہیں کہ مختصر سی بریک کی جانب. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین اکرام آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. ناظرین اکرام چلتے ہیں کچھ سوالات اور شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ان کے جوابات کی جانب بڑھیں گے. جی کالز. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی بھائی میں ماسٹر سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے میری بہن کا نام. جی نسیم. جی نسیم. مسز نسیم. مسن. نسیم. نسیم. جی جی نسیم بہن فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی بھائی میں نے پوچھنا ہے کہ میرے بچے کو نا بلغم بہت زیادہ ہے. آپ کے بچے کو؟ جی. آپ کا بچہ کتنے سال کا ہے؟ میری بچی 27 سال کی ہے. بیٹی. بیٹی. اچھا اس کی 27 سال کی ہے. جی. اچھا اس کا بلغم جو ہے وہ کون سے کلر کا ہے؟ گرین کلر کا ہے، یلو کلر کا ہے؟ گرین. گرین ہوتا ہے. جی. اچھا یہ بتائیے کہ اس کو کتنا عرصے سے ہے بلغم کی شکایت؟ یہ بھائی اس کو ویسی ہے. اچھا یہ بتائیں کھانسی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ؟ بہت زیادہ. کھانسی بھی بہت زیادہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ وہ شادی شدہ ہے؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کا وزن کتنا ہوگا؟ اس کا وزن 50. جی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کوئی آپریشن وغیرہ، کوئی بیماری وغیرہ؟ نہیں. ٹھیک ہے پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں سمیرا بات کر رہی ہوں برمنگھم سے. سمیرا بہن برمنگھم سے. سوال؟ مجھے یہ کہنا ہے کہ مجھے 2005 سے میں انیمک ہوں. 2005 سے؟ جی. اور میں آلویز میڈیسن پہ رہتی ہوں. اچھا میری بہن آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 37 ایئر ہے. 37. اور وزن کتنا ہوگا؟ میرا وزن ہے 68-69. 58-59. اچھا یہ بتائیے کہ شادی شدہ ہیں؟ ہاں جی میرے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ.
ٹھیک ہے. خون کی کمی ہے, اس کے علاوہ شوگر وغیرہ؟ نہیں جی کچھ بھی نہیں, صرف انیمک ہوں. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں صفیہ خاتون لندن سے بات کر رہی ہوں. جی صفیہ خاتون, آواز کو جانی پہچانی لگ رہی ہے آپ کی بھی. جی میں نے دراصل اپنے بھتیجے کے لیے بات کرنی ہے. میرا بھتیجا کراچی میں ہوتا ہے, تو اس کے وائٹ سیل بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں, اور دوسری بات تو جب وہ کھانا کھاتا ہے اس کے بعد سینہ اس کا بہت جلتا ہے, اور تیسری بات یہ اس کو ہے نا ایک دم جب رات کو ہوتی ہے نا تو موٹے موٹے اس کے جسم کے اوپر سارے ددوڑے جیسے ہو جاتے ہیں, اور اس میں بہت خارش ہوتی ہے. اس کی ایج ہے 31 ایج ہے اس کی, اور اس کا ویٹ ہے 86. اچھا, یہ کتنا عرصے سے یہ معاملہ؟ یہ معاملہ اس کا یہ 2-3 مہینے سے یا 3-4 مہینے سے ہے. تو آپ کا پروگرام پاکستان میں کے مطابق لگتا ہے؟ جی یہاں سے تو یوٹیوب پر بھی موجود ہے اور فیس بک پر بھی مل جاتا ہے. فیس بک پر یہاں سے لائیو چل رہا ہوتا ہے. اچھا, تو ذرا اس کا لنک جو ہے آپ وہاں سے ان کو شیئر کر سکتے ہیں. مجھے کچھ پھر میں آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ, بہت شکریہ, میں ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے 2 کویسچن پوچھنے, میری فرینڈ کے ہیں. کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں تو ادھر سے کر رہی ہوں لندن سے ہی, لیکن میری پاکستان ہے, میری رشتہ دار ہے. اس کے نا 2 کویسچن ہیں. ایک ہے اس کے پتے میں نا پتھری ہے. اچھا. اس کو بہت درد رہتی ہے, ڈاکٹر دیتے ہیں لیکن اس کو فرق نہیں پڑتا دوائی سے. تو دوسرا یہ ہے کہ جب وہ کچھ کھائے نا تو اس کو فوراً جس وقت کھایا تو اس کے بعد 3-4 دفعہ. اچھا, پتھری کہاں ہے؟ پتے میں, گردے میں؟ پتے میں. پتے میں جی. اچھا, یہ کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ ہو گیا سال کہتی ہے. اچھا, سال ہو گیا. جی. اچھا, یہ بتائیے اس کے لیے انہوں نے کیا ان کو پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے؟ کبھی کبھی کہتی ہے. اور سینے میں جلن رہتی ہے؟ جی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا سوال کیا ہے کہ جب وہ کچھ کھاتی ہے نا تو اس کو فوری طور کے ٹول میں جانا پڑتا ہے, 3-4 دفعہ جانا, کھانا ہضم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کوئی بتائیں. ٹھیک ہے, میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے حکیم صاحب, ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ میں طاہرہ بول رہی ہوں ڈیوزبری سے. جی بہن طاہرہ ڈیوزبری سے, فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی حکیم صاحب, میرا سوال ایک ہے کہ میرے بیٹے کو پیٹھ کے اوپر نا کافی عرصے سے بہت موٹے موٹے چھالے سے نکلے ہوئے ہیں, تو بہت موٹے ہیں پیٹھ پر, تو دوائیاں وغیرہ دی ہیں, 6 مہینے کا کورس ہو اینٹی بائیوٹکس کا بھی, اور ٹیوب اس سے کوئی آرام نہیں آیا. اچھا, پیٹھ پر دانے نکلے ہوئے؟ جی پیٹھ پر نا؟ جی پیٹھ پر. اچھا, یہ بتائیے کہ بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ جی 26 سال. 26 سال. شادی شدہ ہے؟ جی. اچھا, یہ بتائیے کہ اس کا وزن کتنا ہے؟ جی وزن زیادہ ہی ہے, 14-15 سٹون ہوگا. آپ خوب کھلاتی ہیں اس کو؟ جی حکیم صاحب, میں آپ کے نسخے سن کر نا اتنی مطمئن ہوں, جتنی باتیں آپ بتاتے ہیں میں بڑی خوش ہوتی ہوں. اللہ آپ کو صحت دے, زندگی دے. انشاءاللہ میں آج ذکر کرتا ہوں بیٹے کے لیے, انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. باقی اس کو کوئی آپریشن وغیرہ تو کبھی کچھ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا, میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ ہاں جی بریڈ فورڈ سے. جی سوال کیا ہے آپ کا, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام خان. خان صاحب, یہ بتائیں کہ کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے, میری پیر اور ٹنگ جڑے تھے 2-5-4 سال ہو گئے, زمین تے رہنا تو ٹھڈی ہوئے نہیں. تو پاؤں میں کوئی ساکس وغیرہ پہنے؟ ہاں جی, پاؤں میں ساکس پہنے, کوئی شوز پہنے, کوئی چپل پہنے گھر میں؟ ٹھڈے ہوئے نہیں, سردی ہوئے نہیں, پیر رکھنا کارپیٹ. آپ کی یہ بتائیں کہ عمر کتنی ہے؟ میری عمر 70. اچھا, یہ بتائیں وزن کتنا ہے؟ میری وزن جی, عمر میری 60 نمبر 70. وزن 70 میری عمر ہے. وزن کتنا ہے آپ کا؟ وزن 85. اچھا, یہ بتائیں اس کے علاوہ بازوؤں میں بھی آپ کے اسی طرح جان نہیں ہے؟ باتھ روم میں جاتا ہوں تو بعض میں پیشاب بہت جلدی سے آنے. اچھا, میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے بازوؤں, آپ کے ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے, ہاتھ بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں؟ نہیں, صرف پیر ٹھنڈے ہوئے ہیں اور لتیں ٹھنڈی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیں. اور شوگر ہے آپ کو؟ کوئی نہیں, ایک نمبر گولی کھانا, کوئی خاص اتنی شوگر نہیں ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر؟
ब्लड प्रेशर भी नहीं है। ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है, प्रोग्राम देखें आप जी। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी मैं ब्रेडफोर्ड से बात कर रही हूँ। क्या नाम है? क्या नाम है? जो टीवी वाले, मैं उनसे बात करनी है, मैं वो लाइव देख रही हूँ, वो नहीं बात कर रहे। मैं जी मैं ही बात कर रहा हूँ। आप जी आपके बता रहे हैं कि आपकी कॉल जो है ड्रॉप हो गई है। बहरहाल नाज़रीन किराम, चलते हैं अब सवाल जी। अब नाज़रीन किराम, ये सवालात हैं और सवालात में उस तक पहुँचे, इंशाल्लाह इनके जवाबात की जानिब बढ़ते हैं। पहला सवाल था नाज़रीन किराम, मोहम्मद थे मैनचेस्टर से, इनकी उम्र 63 है और 2 दिन से ज़ुकाम और खांसी है, और इसके अलावा कहते हैं कि बीवी के खराटों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और काफ़ी उनको बहुत खराटे आते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये 63 इनकी उम्र है और 2 दिन से ज़ुकाम है। हदीस मुबारक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नज़ला और ज़ुकाम इसको बहने दो, कम से कम भी इसको 3 दिन तक इसको, और फरमाया नज़ले और ज़ुकाम को बुरा ना कहो, हाँ उस सूरत में कि ये जबकि दायमी ना हो, यानी कि अगर ये 3 दिन से ज़्यादा है तो फिर इसका इलाज करो, लेकिन 3 दिन तक इसे बहने दो, क्योंकि ये इसका बहना दिमाग की सफाई है। अगर आपको 3 दिन से ज़्यादा हो गए, हमारे क्या होता है ख़ास तौर पर इस मुल्क के अंदर, हेयर फीवर काफ़ी हो जाता है, ज़ुकाम काफ़ी, लेकिन अगर ये दायमी नज़ला है तो इसका इलाज इंतहाई ज़रूरी है। और इसका इलाज मैं कहा करता हूँ, जवान है या बूढ़े हैं तो चने का इस्तेमाल करें, चने चबाएं। वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, जिनको हर वक्त फ्लू रहता है, और वैसे भी भुने हुए चने का इस्तेमाल करें, ये इंतहाई मुफीद है। एक काम ये करें, आप चने का इस्तेमाल करें। दूसरा काम ये करें, आप कलौंजी का तेल और इसी तरीके से शहद, और तीसरी चीज़ जिसे अदरक कहते हैं, उसका जूस निकालें, सुबह के वक़्त में और रात के वक़्त में इस्तेमाल करें। अदरक, शहद और कलौंजी का तेल, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ सुबह के वक़्त में, यानी अदरक का जूस निकालें, शहद मिला लें, कलौंजी का तेल 1 चम्मच मिला दें, और शहद का जूस भी 1 चम्मच जो है वो निकाल लें, ताज़ा निकालें। सुबह के वक़्त भी, रात को सोते वक़्त भी इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। और ख़ास तौर पर अगर ये मौसमी है तो मौसम की वजह से जब ये आपके इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो ये वायरस हमला आवर हो जाता है, जिसमें कभी कभार हम पर भी हो जाता है। तो ये क्या होता है, फिर आपको ये तकलीफ़ होती है। दूसरा, बेगम साहिबा के खराटे, तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि नाक में कलौंजी का तेल डाला जाए, नाक में कलौंजी का तेल डाला जाए। और दूसरा, उनको अगर शुगर नहीं है, जो नुस्खा मैंने आपको बताया है खाने के लिए, मैं उनको रात को सोते वक़्त उन्हें ये इस्तेमाल करवाएं। वो लोग जिनको खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं, तो नाक में आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि थोड़ा सा ये जो कलौंजी का तेल होता है, ये थोड़ा सा जलन पैदा करता है, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी तेज़ी होती है। तो बस औकात क्या है कि हम फ़ौरन जो है घबरा जाते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिकमत की जो दवाइयाँ हैं ना, वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो, और जो बिल्कुल मम्मी डैडी हों तो उनके लिए थोड़ा सा ज़रा मुश्किलात होती हैं। तो इसलिए नाक में थोड़ी सी जलन होगी, लेकिन इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। खराटे की जो है कलौंजी का तेल बेहतरीन चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है। और इसी तरीके से शहद और कलौंजी का तेल, इसको इस्तेमाल भी करें। दूसरा सवाल था मिसेस हुसैन का, लंदन से, 48 इनकी उम्र है और इनके वज़न जो है 68 है। कोहनियों में दर्द रहता है, शोल्डर में दर्द रहता है, और यहाँ तक कि सूजन भी उसमें रहती है, और पाँव की उंगलियों में भी दर्द रहता है। देखें, बस औक़ात क्या होता है कि जब जिस्मानी तौर पर हम, ख़ास तौर पर जब घर से बाहर जाते हैं, घर में हम ठंडे, यानी कि घर में हीटिंग चल रही होती है, बाहर जाते हैं तो बाहर ठंडक होती है, तो एक बस औक़ात इसकी वजह से, ठंडा और गर्म होने की वजह से भी ये सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन बस औक़ात क्या है, जिस तरीके से उम्र जैसे आगे बढ़ती है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के अय्याम जो है, अब इस मुल्क के अंदर जो तजर्बा है मेरा, वो ये है कि 45 से जब अब ख़वातीन होती हैं 53 तक, उनके तकरीबन अय्याम ख़त्म हो जाते हैं। तो इन दिनों में भी ख़ास तौर पर ये एक तकलीफ़ रहती है। उसके लिए बेहतरीन नुस्खा वो ये है कि आप रात को सोते वक़्त यानी कि ये मेथी दाना ग्राइंड कर लें। मेथी दाने के साथ जो है इसमें अगर आपको शुगर नहीं है तो दूध के साथ इसे इस्तेमाल करें, और हल्दी वाले दूध के साथ इसे इस्तेमाल करें। यानी मेथी दाने को ग्राइंड करें, हल्दी वाला दूध को उबाल लें, उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दें, और हल्दी का पाउडर कोशिश करें ऑर्गेनिक होना चाहिए, वो इस्तेमाल करें यानी मेथी दाने को। इंशाल्लाह ये आपकी दर्द वगैरह जो है इंशाल्लाह ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ तक कि अर्थराइटिस के मरीज़ भी हैं, लेकिन अगर शुगर नहीं है
تو پھر آپ جو ہے دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے. لیکن اگر شوگر ہے تو پھر اس کو آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے. لیکن کیسے لیں گے؟ پھکی اس کی لیں گے یا ایک چمچ کے اندر ڈال کر ایک چمچ آپ اس کا لے لیں گے. یہ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے کافی آپ کو افاقہ ہوگا انشاءاللہ. تیسری کالر تھی ہماری ریاض بھائی تھے ہمارے برمنگم سے. ان کی عمر جو ہے 57 ہے اور 81 جو ہے ان کا وزن ہے اور کڈنی میں درد رہتا ہے. کوئی نسخہ بتلائیں. کڈنی کے لیے بہترین نسخہ آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت اور صبح کے وقت میں نہار منہ آپ جو ہے 1 کپ پانی کے اندر 1 چمچ ہلدی ڈالیں, 1 نیم گرم پانی کے اندر 1 چمچ ہلدی ڈالیں اور اس میں 10 قطرے آپ یا 1 چھوٹی چمچ چائے والی آپ جو ہے کلونجی کا تیل ڈالیں. اسے استعمال کرنا شروع کر دیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا نصیب فرمائیں گے. اسی طرح سورہ الرحمن کی آخری آیت ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. جگر کے اور کڈنی کے جتنے امراض ہیں یہ آیہ مبارکہ انتہائی مفید ہے. اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 ٹائم پڑھ کر اس پانی پر بھی دم کر کے اس کو پئیں تو انشاءاللہ اس سے کڈنی کے تمام امراض سے انشاءاللہ شفا ہوگی انشاءاللہ. ایک اور کالر تھی ہماری بہن سارہ ویسٹ لندن سے. ان کو خسرہ اور جسم پر خارش وغیرہ ہے. دیکھیں خسرہ بسا اوقات کیا ہے, اگر بچپنے میں نکل جائے تو یا پھر جوانی میں یا پھر عمر, اگر خسرہ واقعتاً خسرہ ہے تو اس کو نکلنے دینا چاہیے. جتنے دانے باہر آ جائیں تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. یہ جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ ہر ایک کو ہوتے ہیں. اگر خسرہ ہے تو اس کو بیماریوں سے یا اس کو دوائیوں سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو نکلنے دیں. اور اگر آپ کے اس کے علاوہ کوئی خارش وغیرہ ہے جسم میں ہے تو اب گرم اشیاء کا استعمال چھوڑ دیں, یعنی انڈا, مچھلی یا اس کے علاوہ تلی ہوئی چیزیں اس کا استعمال چھوڑ دیں. اور باقی جو ہے آپ میتھی دانہ جہاں جہاں آپ کو دانے ہوئے ہیں وہاں پر کیا کریں کہ میتھی دانے کا پیسٹ بنائیں. اور میتھی دانے کا پیسٹ آپ جانتے ہیں یو کے اندر میرے کچھ نسخے بہت بڑے مشہور ہیں جو انتہائی مفید ہیں, بہت سے لوگوں نے استعمال کیے اور بہت اچھا اس کا فیڈ بیک ہے. اس میں سے ایک میتھی دانے کا پیسٹ ہے. میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں اور اس کے اندر جو ہے آپ اس کو ویسلین کے اندر مکس کر لیں, کھوپرے کے تیل کے اندر مکس کر لیں یا آپ کلونجی کے تیل کے اندر مکس کر لیں, جس کے اندر بھی مکس کر لیں. جہاں جہاں آپ کو دانے ہیں وہاں وہاں لگائیں, آپ کو سکون ملے گا, آپ کو راحت ملے گی. یہ آپ استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی امی بتا رہی تھیں کہ ان کی کوئی فرینڈ ہے آسیہ, ان کو السر ہے, ان کو شوگر بھی ہے, ان کو بلڈ پریشر بھی ہے. دیکھیں السر کے لیے تو کیا ہے کہ السر کے لیے میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ خاص طور پر وہ لوگ جن کو معدے میں السر ہے. اب معدے میں السر ظاہری بات ہے معدے میں زخم ہو چکا ہے. اب اس پر میں نے پورا ایک پروگرام کیا, اگر وہ پروگرام دیکھ لیں تو وہ بہت مفید ہے. لیکن اگر معدے میں السر بہت زیادہ ہے تو اب ایک تو کام یہ کریں گے پرہیز کے کھانے کے دوران پانی چھوڑ دیں گے. دوسرا آپ کو ریڈ چلی آپ کو چھوڑنا ہوگا. تیسرا آپ کو کھانا چبا چبا کر کھانا ہوگا. چوتھا آپ کو کولڈ ڈرنک چھوڑنی ہوگی. السر کے مریضوں کو خاص طور پر جتنی بھی چیزیں استعمال کرنی ہے وہ سادی چیزیں استعمال کرنی ہے, کیونکہ معدہ میں زخم ہے. آپ کسی بھی یہاں پر آپ کو زخم ہو گیا, یہاں آپ سالن یعنی کہ نوالا آپ یہاں لگائیں یا سالن کو یہاں لگائیں تو یہاں جلن ہوگی چہ کے اندر. تو اب سادی غذاؤں کا استعمال کریں, اس میں سبزیوں کا استعمال کریں, اس میں صبح کے وقت میں پورج کا یعنی کہ جو کا دلیا استعمال کریں. ان چیزوں کا استعمال کریں, یہ انتہائی مفید ہے. اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اور کیلے کا استعمال زیادہ کریں. اور کیلے کا 2 طریقے ہیں, ایک کچے کیلے کو ابال لیں, ابالنے کے بعد اس کچے کیلے کو جو ہے استعمال کریں. یہ آپ کے جو معدے کے اندر کی دیواریں ہیں اس کی والز ہیں اس کو جو ہے کور کرنا شروع کر دے گا. تو یہ آہستہ آہستہ, لیکن اس کے ساتھ سب سے زیادہ معدے کے مریضوں کے لیے پرہیز ہے, پرہیز, اور وہ میں بتلا چکا ہوں. اور خاص طور پر بلڈ پریشر اور شوگر ہے تو اس کے لیے کیا کریں کہ رات کو میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں. یہ نسخہ میرا بڑا مشہور ہے یو کے اندر, الحمدللہ بہت سے لوگ استعمال کر رہے ہیں, بہت اچھا اس کا فیڈ بیک ہے. تو آپ لوگ شوگر کے مریض, بلڈ پریشر کے مریض اور ارتھرائٹس کے مریض یہ خاص طور پر میتھی دانہ رات کو گرائنڈ کر لیں, اس کو ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ دعائیں دیں گے انشاءاللہ. تاج صاحب ہیں ڈربی سے اور بتا رہے تھے کہ ان کو آئرن کی کمی ہے اور شوگر بھی ہے اور بارڈر لائن پر. بہرحال آئرن کی کمی کے لیے سب سے بہترین نسخہ میرا جو ہے وہ صبح کے وقت میں 7 بادام 7 دانے کشمش. تو آپ 7 دانے کشمش نہ کریں بلکہ آپ جو ہے 4 دانے کشمش کر لیں اور 7 دانے بادام کھائیں. یقین جانیے کہ آپ کا شوگر کیا نام ہے آپ کا جو ہے آئرن کی کمی ایک ہفتے میں انشاءاللہ العزیز ایسی کمی پوری ہوگی کہ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ. آئرن کی کمی کے لیے کیا ہے, خواتین ہیں جن کو آئرن کی کمی رہتی ہے اور شوگر نہیں ہے تو صبح کے وقت میں کشمش اور بادام کا استعمال کریں, اس کو ملا کر استعمال کریں, انتہائی مفید ہے. اگر اس کے ساتھ اخروٹ بھی استعمال کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. تاج صاحب انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے دوبارہ جوان ہو جائیں گے انشاءاللہ. ندیم صاحب تھے لندن سے, ان کے سوال کا جواب ہو چکا تھا. اور نازیہ بہن ہے لندن سے, چھوٹی بہن ہے, ان کے سر میں خشکی ہے. سر میں خشکی کے لیے, سر میں بال گرنے کے لیے میں نے میتھی دانے کا پیسٹ بتلایا ہے کہ میتھی دانے کو زیتون کے تیل کے اندر
یعنی کہ میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں اور اس کا پیسٹ بنائیں، یعنی اس میں زیتون کا تیل ڈال دیں اور اس کو بالکل پتلا جیسا بنا لیں، پتلا بنا دیں، سر پر اس کو لگائیں۔ آپ کے سامنے اسی پروگرام میں کئی دفعہ کتنے لوگوں کی کالز آئی ہیں اور انہوں نے بتلایا کہ سر میں خشکی، ایسی ڈنڈرف ہوتی تھی کہ پورا کپڑے گندے ہو جاتے تھے، یعنی کہ ہر وقت وائٹ رہتے تھے، تو انشاءاللہ سر کی خشکی بالکل ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک یہی کہہ رہی تھی کہ میری امی کو چکر بہت آتے ہیں اور ٹانگ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور یہاں تک کہ مائیگرین بھی رہتا ہے۔ مائیگرین کے لیے جو آج میں نے نسخے بتلائے ہیں، امی کو اگر شوگر نہیں ہے تو وہی نسخہ جو پاؤڈر والا میں نے بتلایا، یعنی کہ جس میں کاجو ہے، جس میں بادام ہے، جس میں اخروٹ ہے، جس میں انجیر ہے، جس میں بھنے ہوئے چنے ہیں، یہ والا نسخہ اس کا پاؤڈر بنائیں سب کا، صبح کے وقت میں اور رات کے وقت میں کھلائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ امی کے ٹانگوں میں انشاءاللہ وہ بھی درد وغیرہ بھی ختم ہوگا۔ ٹانگوں کے لیے، امی کے لیے جن کو بھی دردیں رہتی ہیں، دردیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جسم میں جب خون کا دوران اس مقام پر نہیں پہنچتا تو وہاں پر دردیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ جو ہے مساج کریں۔ جیسے ہماری بہن آپ نے بھی مسز حسین نے ذکر کیا تھا، تو آپ بھی زیتون کے تیل کا مساج کریں اور اس کے ساتھ کوشش کریں کہ دردوں کے لیے ایک اور طریقہ یہ ہے کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل، اس کو ہم وزن کریں، اس کو نیم گرم کریں اور مساج کریں، مساج کر کے رات کو سو جائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے دردیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہمارے بھائی تھے نذیر، ہماری بہن تھی نذیر بیگم، ان کی عمر 66 ہے اور ان کا وزن 76 ہے۔ دل بڑا ہو گیا، ماشاءاللہ دل بڑی اچھی بات ہے، لیکن دل جو ہے بیماری ہے تو صورت میں پھر اس کا علاج دوسرا ہے، اور شوگر بھی نہیں ہے اور بلڈ پریشر بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جی دل بڑا ہو گیا، اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت میں جو میرا نسخہ ہے کلونجی کا تیل، شہد اور اس کے ساتھ جو ہے ہلدی والا پانی، یہ ایک نسخہ ہے، ہلدی والا پانی لے لیں، اس میں جو ہے آپ ادرک کا جوس بھی شامل کر دیں 2 چمچ، اور اسی طریقے سے آپ اس کے اندر شامل کر دیں یعنی کہ شہد شامل کر دیں۔ یہ صبح کے وقت میں نہار منہ سے استعمال کریں، لیکن رات کو پھر استعمال کریں، لیکن پانی میں استعمال نہ کریں۔ رات کے وقت جو ہے آپ کلونجی کا تیل، شہد اور ادرک کا جوس، اس تینوں کو ملا کر اس کو استعمال کر کے انشاءاللہ سو جائیں، اور کوشش کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کے یا قوی قوینی قلبی، یا قوی قوینی قلبی، اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ کر اس کو دل پر دم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو مزید جو ہے وہ اس کو صحت نصیب فرمائے۔ نوی ہماری کال تھی مسز نسیم مانچسٹر سے، اور بتلا رہی تھی کہ ان کی بیٹی کو گرین بلغم اور کھانسی بہت زیادہ ہے، یعنی کہ بلغم بہت زیادہ ہے، اور میں نے پوچھا تھا تو بتا رہی تھیں گرین کلر کا ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گرین کلر کا مطلب یہ ہے کہ کچا بلغم ہے، اور یہ کیرے کی صورت میں اگر باہر آ جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ معدے کی طرف جاتا ہے تو معدے کو پھر نقصان کرتا ہے۔ تو اب اس صورت میں کیا کریں، ان کو میں نے چنے کا استعمال کرنا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ جتنا چنا استعمال کریں گے، بھنے ہوئے چنے استعمال کریں، یہ بلغم کو خارج کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دوسرا نسخہ بڑا مشہور ہے جو میں نے ابھی بھی ذکر کیا تھا، کلونجی کا تیل، شہد اور ادرک کا جوس، یہ رات کو سوتے وقت اور صبح کے وقت میں نہار منہ استعمال کریں۔ کلونجی کا تیل، ادرک کا جوس اور شہد۔ میرے نسخوں کو بسا اوقات شاید آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کو ایک نسخے، یقین جانی کہ یہ نسخے اتنے مفید ہیں اور آزمودہ ہیں، بڑے تجرباتی ہیں۔ میرے استاد ایک تھے، ان کی عمر 108 سال تھی، ان سے اتنے نسخے ہم نے لیے، اور میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں، میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یار یہ نسخے جو میں بتلاتا ہوں نا، یہ ہم نے اتنی آسانی سے نہیں لے لیے، ہم نے بڑی مشقتیں کر کے استادوں کے پاس بیٹھ کر ان کی خدمتیں کر کے جو ہمیں یہ نسخے ملیں، لیکن میں یہاں ٹی وی پر اسلام چینل کے ناظرین کو جو ہے آسانی کے ساتھ ماشاءاللہ سارے نسخے مل جاتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، میری بہن آپ جو ہے اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ اس چنے کا استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نسخہ میں نے بتلایا صبح اور رات کو دونوں کو ٹائم استعمال کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کہاں گیا ان کا بلغم اور کہاں گئی ان کی کھانسی انشاءاللہ۔ اگر کھانسی پھر بھی بہت زیادہ ہے تو کالی مرچی اور شہد کو ملا لیں اور بار بار اس کو چاٹیں، جب بھی کھانسی ہو رہی ہے تو اس کے بعد چاٹیں، انشاءاللہ العزیز کھانسی بھی ختم ہو جائے گی۔ بہن سمیرہ تھی برمنگھم سے، ان کو خون کی کمی ہے۔ بہن میں نے خون کی کمی کے لیے کشمش اور بادام کا استعمال بتلایا، کشمش اور بادام صبح نہار منہ استعمال کریں، انشاءاللہ خون کی کمی جو ہے انشاءاللہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج میں نے سر درد اور مائیگرین کا اور دماغی امراض کے لیے جو میں نے علاج بتلایا صفوف، وہ بھی آپ استعمال کریں، وہ بھی بڑا بہترین ہے خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ صفیہ خاتون ہے لندن سے، ان کی بتا رہی ہیں کہ ان کے بھتیجے اس کے وائٹ سیل زیادہ ہو گئے ہیں اور خارش اور دانے بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں جی اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، کلونجی کو پیس لیں، میتھی دانے کو پیس لیں، اس کو گرائنڈ کر لیں، گرائنڈ کرنے کے بعد رات کو سوتے وقت ان کو یہ میتھی دانہ اور کیا نام ہے کلونجی ان یعنی کہ ہم وزن لے لیں، ہم وزن پیس لیں اور رات کو سوتے وقت ہلدی والے پانی کے ساتھ ان کو کھلا دیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ایک بارگاہ سے قوی ان کو، اگر اس میں کلونجی کیونکہ ان کو خارش بھی ہے
اور دانے بھی ہیں تو کلونجی نہ شامل کریں بلکہ برکت کے لیے شامل کر دیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کالے دانے میں شفا ہے سوائے موت کے۔ تو میتھی دانہ یعنی کہ آپ اس میں سمجھیں کہ آپ نے برکت کے لیے صرف ایک چٹکی ڈالنی ہے، زیادہ میتھی دانے کو گرائنڈ کریں اور برکت کے لیے صرف کلونجی کے وہ ڈال دیں، اور باقی جو ہے جہاں خارش اور دانے ہیں وہاں میتھی دانے کا پیسٹ جو میں بتلاتا ہوں وہ استعمال کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ وائٹ سیل کی کمی جو ہے، یہ وائٹ سیل کی زیادتی انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صبح نہار منہ جو ہے ان کو کہیں کہ آب زمزم کا استعمال کریں انشاءاللہ۔ آب زمزم کا استعمال بہت زیادہ زبردست مفید ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے ہماری بہن تھی لندن سے، ان کی فرینڈز کو پتے میں پتھری ہو چکی ہے 1 سال سے، اور یہاں تک کہ ظاہری بات ہے اب ان کو بھوک بھی نہیں لگتی ہے اور ہاضمے کی خرابی بھی ہے۔ اب ظاہری بات ہے پتے میں پتھری جو ہے یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جب تک پتھری جو اس میں پیشاب کی تکلیف بھی رہتی ہے۔ اب اس کے لیے پتے میں پتھری کے لیے بہترین چیز ہے کلونجی کا تیل۔ کلونجی کے تیل کو اب استعمال کیسے کرنا ہے؟ کلونجی کے تیل کو صبح کے وقت میں شہد نیم گرم پانی کے اندر ڈالیں اور اس میں یعنی کہ 1 چھوٹی چمچ کلونجی کا تیل ڈالیں، صبح نہار منہ اسے استعمال کریں، اور دن میں جتنا زیادہ ہو سکے پانی کا استعمال کریں، جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا پانی پئیں گی اس سے انشاءاللہ۔ اور پانی کیسے پینا ہے؟ سپ لے کر۔ اکثر لوگ جو گردوں کے مریض ہیں ان کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ پانی پئیں، لیکن جب زیادہ بڑے گون سے پانی پیتے ہیں تو کیا ہے اس سے پھر آپ کے جو ہے گردہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے بڑے گون سے پانی نہ پئیں بلکہ سپ لے کر پئیں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز کافی افاقہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پتھری کے لیے بھی یہ جو سورہ رحمان کی آخری آیت میں نے بتلائی تھی، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو 41 ٹائم پڑھ کر اس شہد والے پانی پر دم کر کے، یعنی کلونجی کا تیل اور شہد والا پانی جو میں نے صبح کے وقت میں استعمال کرنے کا بتایا، رات کو بھی استعمال کریں، یہ 2 ٹائم استعمال کریں، اور اس پانی پر دم کر کے 41 ٹائم جو ہے آپ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام پڑھ کر دم کریں، اور پتے کی پتھری انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ وہ خارج ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ دن میں آپ جو ہے یعنی کہ عرق گلاب کا بھی استعمال کریں، تو یہ بھی بہت مفید ہے۔ یعنی کہ جو شہد کا والا پانی ہے وہ صبح کے وقت میں اور رات کے وقت میں استعمال کر لیں، دن میں عرق گلاب جو ہے ایک وقت میں استعمال کریں، تو یہ بھی انشاءاللہ بڑا زبردست مفید ہے۔ عرق گلاب استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 کپ جو ہے یعنی کہ 2-4 چمچے جو ہے عرق گلاب کی ہوں اور 1 گلاس جو ہے وہ پانی کا ہو، تو یہ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ بہن طاہرہ ہیں لندن ڈیوزبری سے، اور بتاتی ہیں ان کے بیٹے کو پیٹھ پر دانے ہیں اور اس کی عمر 26 سال ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہے۔ دیکھیں پیٹھ پر دانے ہیں، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جسم پر کہیں اور نہیں ہے، تو اب ان کے لیے ایک تو کہ گرم اشیاء بالکل چھڑوا دیں، دوسرا فاسٹ فوڈ چھڑوانا ہوگا، تیسرا آپ کو کولڈ ڈرنک چھڑوانی ہوگی، اور چوتھا اب استعمال کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ میتھی دانے کو رات کو گھیلا کریں اور صبح کے وقت میں اس کا پانی پلا دیں۔ اگر اس کے ساتھ انجیر بھی گھیلا کر دیں تو یہ انتہائی مفید ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کے جگر میں معدے میں گرمی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بس اوقات یہ پیٹھ پر دانے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ دانے ختم نہیں ہو رہے تو اس کا طریقہ دوسرا یہ ہے کہ میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں، گرائنڈ کرنے کے بعد اس کا پیسٹ بنائیں، اور پیسٹ جو میں نے بتایا تھا کہ کھوپرے کے تیل میں، وسلین میں، یا آپ کلونجی کے تیل میں کسی میں بھی بنا سکتے ہیں، اور اس پیسٹ کو جو پیچھے کمر پہ ان کے جہاں خارش ہے یا دانے ہیں تو اس حصے پر لگائیں، اس سے انشاءاللہ العزیز ان کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ کی بارگاہ سے قوی امید ہے۔ اور خارش کے لیے جن کو بھی خارش ہوتی ہے، یہ اسکن کی پرابلم ہے، سورہ طارق اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ جو ہے 7 ٹائم پڑھیں، سورہ طارق اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 ٹائم پڑھ کر جو بھی پیسٹ استعمال کر رہے ہیں، جو بھی چیز استعمال کر رہے ہیں، جو بھی کھانا استعمال کر رہے ہیں، جو پانی استعمال کر رہے ہیں، اس پر دم کر کے پئیں، تو خارش کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ خان صاحب تھے بریڈ فورڈ سے، ان کی عمر 70 سال ہے اور ان کا وزن 85 ہے۔ پاؤں اور ٹانگ میں کافی درد رہتا ہے، پاؤں اور ٹانگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی نسخہ بتلائیں۔ دیکھیں جی، میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے جسم کے جس بھی حصے میں درد ہوتا ہے یا وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں خون کا دوران نہیں ہے، اور آپ کی عمر بھی 70 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے اب نسیں جو ہے کمزور ہو جاتی ہیں، خون کا فلو وہ نہیں رہتا، یا دل کی پمپنگ اس انداز سے نہیں رہتی۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں کا مساج کروائیں۔ اللہ پاک نے اولاد دی ہے تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کی اس عمر میں جا کر خدمت کریں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے مساج کا، خاص طور پر بزرگوں کے لیے کلونجی کا تیل، زیتون کا تیل، اس کو ہم وزن کریں۔ ہم وزن سے مراد ہے کہ دونوں کو اگر یعنی کہ 1 کپ، یہ آدھا کپ لیتے ہیں یا 1 چمچ لیتے ہیں، ہم وزن لینا ہے، اور اس کو گرم کریں۔ گرم کرنے کے بعد جو ہے
اس حصے کا مساج کریں، مساج اس کے لیے بہترین ہے۔ اور دوسرا آپ جو ہے چنے کا استعمال کریں۔ چنے جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بزرگ اب چبا تو نہیں سکتے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا صفوف بنا لیں چنے کا، اس کو پیس لیں، دودھ کے ساتھ استعمال، صبح ناشتہ استعمال کرتے ہیں تو ناشتے میں جو آپ سیریل کھاتے ہیں یا یعنی کہ آپ سیریل کھاتے ہیں یا کچھ بھی کھاتے ہیں اس کے اندر چنے کا پیسٹ استعمال کریں۔ اور کوشش یہ کریں کہ اپنے پاؤں کا مساج کرنے کے بعد یا اپنی ٹانگ کا مساج کرنے کے بعد اس پر یعنی کہ آپ کوئی گرم بڑے قسم کے ساکس لے لیں جو پاؤں سے لے کر اوپر تک یعنی کہ اور اپنے ٹانگوں کو ہمیشہ گرم رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ کالز تو الحمدللہ آج کافی تھی، لیکن ہم نے صرف اور صرف ناظرین کرام 15 سے 16 کالز لیں اور کوشش یہی کی کہ سب کو جو ہے بلکہ 17-18 کال لی تھی، 17 کالیں لی تھیں کیونکہ کچھ کالز کے ہم نے جواب دے دیے تھے۔ تو ناظرین کرام میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پروگرام کے دوران جتنی کالز لوں ان کے جوابات بھی دوں، لیکن بس اوقات میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں سب کے آنسر دے دوں، اور آنسر دینے میں کیا ہوتا ہے کہ میں بس اوقات جلدی جواب دے دیتا ہوں۔ جو جلدی جواب دیتا ہوں تو بس اوقات آپ کو سننے میں پرابلم ہو جاتی ہے، یاد کرنے میں، نسخے کو یاد رکھنے میں پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو آپ مجھے دوبارہ کال کر سکتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں اور مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی ایک امید کے ساتھ، ایک آس کے ساتھ جو ہے مجھے کال کریں تو میں ان کے جوابات دوں۔ اور ناظرین کرام یہی کوشش ہے کہ یاد رکھیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کریں اور خاص طور پر اس پر عمل کریں۔ اور میری کوشش یہی ہے کہ UK یورپ میں رہنے والے جو NHS پر اس وقت بوجھ بنے ہیں، یعنی کہ اتنی میڈیسن کھا کر جو ہے کیمیکل سے آپ کو بچانا ہے اور آپ کو نیچرل ریمیڈیز کی طرف، سننا ریمیڈیز کی طرف لانا ہے تاکہ آپ ایک پرسکون اور ایک صحت مند زندگی جو ہے آپ کو مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار سیاہکار کو بھی صحت بھری زندگی نصیب فرمائے، اور جو بھی حضرات بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تو ہم سب پر اپنا خاص فضل فرما اور جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔